جادو اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے اس طرح ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، یعنی کسی چیز کو اس طریقے سے پیش کرے کہ دوسروں کو انسان حیران کر دے۔ اور سحر کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس کی علماء نے مختلف طرح تعریف بیان کی ہے۔ امام زہری کہتے ہیں جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی جادو میں جنات ملوث ہوتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، جس کی کاز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کچھ کام کروائے جاتے ہیں جادو کے سلسلے میں۔ اور یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قبیح گناہ کر کے، برے برے گناہ کر کے۔ کبھی یہ بول کر کیے جاتے ہیں جیسے شرکیہ الفاظ والے دم، کبھی شیطان کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا عمل کر کے کہ جس سے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اعمال بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، جیسے ستاروں کی عبادت یا کسی حرام کام کو لازم کر لینا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمانیوں کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کو خوش کرنے والے کام، یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عموماً جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کام لے کر لوگوں پہ جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یعنی جادو میں عام طور پر شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جادو کا ذکر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ قوم فرعون کے اندر جادو بہت تھا تو وہاں بھی سحر کا ذکر ہے، جو رسیوں اور لاٹھیوں کی شکل میں سحر بنا کر لائے تھے، اور اس میں چیز کی حقیقت کچھ تھی لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ لاٹھیاں اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور اگر ان ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں آتی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سے انسان کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وقتی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا نظر آئیں، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت بہرحال ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہو یا پھر لانگ ٹرم ہو، چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ اس سے دوسروں کو خوفزدہ بھی کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے۔ جیسے باقی چیزیں اللہ کے اذن سے اثر کر جاتی ہیں، مثلا آپ کسی کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بھی جب کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے یا تانا دے یا کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو اس کے اثرات سامنے والے شخص پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں مختلف طرح کے، وہ انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات روح سے پھر جسم کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثرات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے وجود اور تاثیر کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام جادو کے عملیات کروانے کو سختی سے منع کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ایسا کچھ کام کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، یعنی جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو جادو کی نوعیت سے ہو، کیونکہ وہ ایک کفری عمل ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو آج اس سلسلے میں جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے جس میں ان باتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں بنتا، اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی شان سلطنت سے نوازا ہوا تھا، ان کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی۔ وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر، ہواؤں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی، اور یہ بہت ان یوزول تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کے تابع یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ ملکن کبیرہ عطا کی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے زور سے یہ سب کام کرتے تھے، ان کا جادو سب پر چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی خیال تھا، تو اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس لے کر آئے، جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیز تھی، اس کو انہوں نے نہیں مانا، اور اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی جادو وغیرہ کے پیچھے لگ گئے۔ اور ویسے بھی جس قوم میں بھی زوال آتا ہے وہ اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتی ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا اشارہ ہے یہود کی طرف، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہود نے پیروی کی کس چیز کی؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیاطین، یا جس کے پیچھے لگ گئے تھے کہ تلا یتلو تلون کا معنی پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آنا۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی ان کے دور میں، ان کی بادشاہت پر نہیں، یعنی شیاطین نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کے دور میں یہ سب ہوتا تھا۔ یعنی ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے برعکس وہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ہو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ایسی کتابیں، ایسا کلام، ایسی چیزیں ان سے لے کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے یا اپنی سلطنت کے جو مرکز تھا اس میں نیچے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کسی کے پاس نہ جا سکے، وہ یعنی اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ تو ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو پھر نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے، وہ یہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیغمبر اگر یہ کرتا تھا تو ہم بھی کر لیں، کس طرح چیزیں غلط طور پر منسوب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد کیا؟ جادو، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل پر، جادو کے زور سے حکومت نہیں کی تھی، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے، یعنی جادو کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے جادو، بلکہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، آگے بھی سکھاتے تھے، یعنی خوب پھیل رہا تھا یہ۔ کسی بھی علم کو اگر سکھانے والے پیدا ہو جائیں تو وہ علم پھر عام ہو جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان،
سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں چیونٹیوں کی زبان سمجھ آتی تھی، وہ ہدہد کی زبان سمجھتے تھے، وہ جنات اور باقی مخلوقات سے کام لے سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ ان کے دور میں شیاطین نے یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے۔ اور کیا کرتے؟ انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی؟ وما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے شہر میں جو عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، یعنی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کو بھی سیکھتے تھے، یعنی جنات نے اس کی بھی پیروی کی جو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔